معزز سامعین گرامی قدر، آج جمعے کے خطبے کے اندر رمضان کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ رمضان کی آمد ہے، اگلا جمعہ بالیقین رمضان ہی میں ہوگا انشاءاللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا، ائمہ کا، مسلمان محدثین کا رمضان کے حوالے سے جو طرز عمل ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کو آج آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ہم ذہنی طور کے اوپر تیار ہوں، اور اگر ذہنی طور کے اوپر ہمارا دل، ہمارا قلب اس طرف میلان اور اس طرف رجحان نہ بھی رکھتا ہو تو اپنے اوپر وہ اس کیفیت کو طاری کرنا کہ کسی بڑے ایونٹ سے قبل، جمعے سے قبل، رمضان سے قبل، نماز سے قبل، اس کی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے اس عبادت کو اپنے اوپر طاری کرنا، یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے تھے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رو رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا مجھے بتلا دیجئے کس وجہ سے رو رہے ہیں ورنہ میں بھی اپنا چہرہ رونے والا بنا لیتا ہوں۔ گویا آج جو چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کا رمضان کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے قلبی رجحان نہ بھی بنے تو اس کے لیے تیاری پکڑ کر، اس کے لیے محنت کر کے اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس دو شخص آئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام کو قبول کیا، دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام کو قبول کیا۔ ایک جہاد فی سبیل اللہ بہت کیا کرتا تھا اور دوسرا نارمل تھا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا جنگ لڑتا ہوا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور دوسرا شخص اس کے بعد تقریباً، اب یہ گونج تھوڑی کم کر دے، اس کے بعد 1 سال زندہ رہا اور وہ طبعی موت فوت ہو گیا۔ کہنے لگے ان دونوں اشخاص کے بارے میں مجھے خواب آیا، میں نے دیکھا جو طبعی موت فوت ہوا ہے اس کا جنت میں اتنا بلند درجہ ہے کہ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہو، اس بندے سے جو شہید فی سبیل اللہ ہے۔ کہا میں یہ خواب لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول سمجھ نہیں آئی، خواب آئی ہے اور مجھے لگتا ہے من جانب اللہ ہے، خواب آ جائے تو معبر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے جو تعبیر کا فن جانتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ مجاہد فی سبیل اللہ، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرتا ہے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس کو میں نے اس سے طبعی موت والے سے نیچے پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اور جو پہلا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلحہ بن عبید اللہ کا وہ یہ تھا، جس نے طبعی موت پائی کیا اس نے زندگی میں ایک رمضان اضافی نہیں پایا؟ یہ پہلا جملہ۔ کیا اس نے پھر دوسرا جملہ یہ ہے کیا اس نے 1 سال کی نمازیں زیادہ نہ رکھی؟ بس یہ 2 جملے بولے۔ طبعی زندگی پانے والے نے زندگی میں صرف 1 رمضان زیادہ پایا، وہ شہید فی سبیل اللہ سے اتنا بلند ہو گیا جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ آپ نے رمضان کو اور میں نے رمضان کو کیا سمجھا؟ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پہ یہ شہر مبارک، شہر عظیم، سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ جہنم کے ہر دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے ہر دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ وہ سرکش شیاطین، یہ جو کرین ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ، یہ اپنی رپورٹ کرتا ہے شیاطین کو، ابلیس کو، میں نے آج یہ اس کو بڑکایا، میں نے آج یہ گناہ کروایا، گالی نکلوائی، جھوٹ بلوایا، میاں بیوی میں جدائی کروائی، یہ لڑائی، اس کو تھپکیاں دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، نئے گر اور طریقے بتاتے ہیں، انسانی نفسیات کے مطابق اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے بھی سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں جکڑا جاتا ہے؟ ابلیس کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں جکڑا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی قوتوں کو جو ہمارے ساتھ
قرین پیدا ہوا اس کی قوت کو کم دیکھیں، بغیر باس کے، بغیر رہنما کے ہر بندہ کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ جو قرین ہوتے ہیں یہ بھی کمزور پڑ جاتے ہیں جب سرکش شیاطین زنجیریوں میں جکڑے ہوتے ہیں، کوشش یہ پوری کرتے ہیں. اور اسی لیے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ابلیس اور سرکش شیاطین جکڑے ہوئے ہیں تو پھر رمضان کے اندر گناہ کا خیال کیوں آتا ہے؟ وہ قرین جو انسان کے ساتھ پیدا ہوا شیطانی صفت والا، وہ ہر وقت اس کی ڈیوٹی ہے گمراہ کرنے کی. لیکن آپ خود ذرا غور کریں، فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان کی آمد کی پہلی رات میں سرکش جب شیاطین کو قید کیا تو ایمانداری سے بتلائیے کیا رمضان کے اندر بڑے بڑے گناہگار اور بڑے بڑے عام مسلمان بھی نیکی کی طرف رجحان زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لا محالہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا موسم بہار ایسے ہی پیدا نہیں کیا. یہ آپ کو اور مجھے فیسلٹی دی ہے اور حدیث بھی ہے. جس طرح 5 نمازیں اور اگلی 5 نمازیں اور ایک نماز اور دوسری نماز، ان دونوں کے مابین کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جس طرح ایک جمعہ پڑھنے والا یہ اذان کے وقت آنے والے کی فضیلت. آپ کو متعدد مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیے، اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیے. یہ جو اذان سے پہلے بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے نا، اس کے اور اگلے جمعے بھی اذان سے پہلے داخل ہو گیا، اس کے مابین بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہی حدیث صحیح ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے مابین، بشرط یہ کہ پچھلے رمضان 30 روزے رکھے ہوں، اور اللہ کے فضل و رحمت سے مسلمان روزہ رکھتا ہے، اور اگلے رمضان 30 روزے رکھے ہوں تو درمیان میں جتنے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روزے کو، روزہ اراکین اسلام میں سے، جس طرح نماز بندہ مسلم مرد کے اوپر فرض ہے، اسی طرح روزہ امت محمدیہ کے مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی رمضان کا مہینہ پالے اس نے اس کے روزے رکھنے ہیں. یہ غامدی صاحب کی طرح نہیں ہے کہ گرمیوں میں روزے آئے ہیں بڑے لمبے ہیں تو سردیوں میں رکھ لیجئے. پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے، ٹھیک ہے جی چھوڑ دیجئے. یہ جی مسئلہ قرآن پاک کی آیت تو یہ تھی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ تعالیٰ نے تو مریض کو اجازت دی تھی. یہ جو پیپر دینے والا ہے، یہ جو دہقاں ہے، یہ جو کھیت میں کھیتی باڑی کرنے والا ہے، غامدی صاحب نے سب کو ہی فتویٰ دے دیا، یہ جی محنت مزدوری پیپر ہو رہے ہیں یہ چھوڑ دیں جی. یہ چھوڑ کے جب یہ سردیاں آتی ہیں چھوٹے دن ہو جاتے ہیں ان میں روزے رکھ دیا. مجھے تو کبھی مرتبہ ادراہ تفنن کہہ رہا ہوں، خیال آتا ہے کہیں غامدی صاحب یہ نہ کہہ دیں زندگی ایک سفر ہے اور مسافر پہ روزہ معاف ہے. یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اراکین اسلام کے اوپر، اراکین اسلام، اس سے آگے بھی کوئی تشریح کی ضرورت ہے؟ رکن اسلام، یہ 5 چیزیں اسلام کے پلرز ہیں، ان کے اوپر اسلام کھڑا ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا دائرہ اسلام سے خارج ہے. عقیدے کے اعتبار سے چھوڑے، اگر سستی کوتاہی کے اعتبار سے نہیں. ایک بندہ یہ سمجھتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں، اس سے چھوٹ گئی، اس کا حکم فرق ہے. جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا 5 فرض ہی نہیں، اس کے بغیر بھی میں مسلمان ہوں، وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بعین اسی طرح جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ 30 روزوں میں سے اگر روزہ کوئی چھوڑ بھی دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اسلام پورا، اسی وقت اسلام سے خارج ہے. اپنی فطری کوتاہی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا، یہ عقیدہ رکھنا 30 فرض ہیں، اس کا حکم محدثین نے الگ بیان کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حوالے سے یہ بات کہی، جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، صرف ایک نفلی روزہ، اس کا اور جہنم کے مابین اللہ تعالیٰ ایک فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں. یہ کتنی عظمت کی حدیث ہے. صرف ایک روزہ اللہ کی راستے میں رکھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے. اللہ تعالیٰ حکم جاری فرما دیتے ہیں فرشتوں کو کہ کم از کم یہ بندہ 70 سال تک جہنم میں داخل نہیں ہوگا. صحیح حدیث ہے. اب آپ بتائیے یہ جو حکم ہے ایمانداری سے، یہ کس روزے کے بارے میں؟ نفلی روزے کے بارے میں ہے. نفلی روزہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک رکھا، اللہ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے،
فرشتوں کو اعلان کر دیا جاتا ہے اس بندے کو 70 برس تک جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا، کم از کم 70 برس میری رحمت کے نیچے رہے گا۔ تو جو بندہ فرضی روزہ رکھے گا اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اس کا اجر و ثواب کا اگر اندازہ کرنا ہو تو وہ حدیث ذہن میں لائیے کہ سحری کرو، سحری کرو، سحری میں برکت ہے، اور سحری کرنے والوں کی دعائیں فرشتے اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور سحری کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ سحری کرنے والوں کے اوپر فرشتے، اگلی حدیث ہے، درود بھیجتے۔ سحری کرنے والوں کے اوپر غور کرنا ہے آپ نے، سحری کرنے والوں کے اوپر، کھانا کھانے والوں کے اوپر فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو جو پورا دن کھانا چھوڑ دیتا ہے اس کے ساتھ فرشتے کیا معاملہ کریں گے؟ کھانے والے کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو چھوڑنے والے کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک خاکہ ہی بیان کیا۔ حقیقت میں روزے کی اہمیت وہ طلحہ بن عبید اللہ کی حدیث سے اور اسلاف کی ان دعاؤں سے سمجھ آتی ہے۔ اسلاف 6 مہینے قبل دعا اللہ سے کرنا شروع کر دیتے تھے، اللہ ہمیں زندگی میں رمضان کا ایک اور مہینہ میسر فرما، اور جب وہ مہینہ گزر جاتا تو 6 ماہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ رمضان میں کی گئی عبادات کو قبول و منظور فرما۔ امام ابن قیم اور ابن جوزیہ نے عجیب جملہ لکھا، کہا اللہ کی قسم، قسم کھا کے لکھا، اللہ کی قسم اگر قبر والوں کے پاس قبرستان میں تم چلے جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری کیا خواہش ہے، تو وہ کہیں گے ہماری خواہش ہے ہمیں زندگی واپس ملے، اور ملے تو رمضان کے مہینے کا صرف ایک دن مل جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاکہ ضرور بیان کیا تاکہ بندہ مومن تیاری کر لے، پکڑ لے، کمر باندھ لے، کمر کس لے۔ چھوڑ دیجئے، 1 ماہ کو اللہ کے لیے خاص کر لیجئے، خاص طور پہ وہ نوجوان جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو کھلی چھٹی دے دیں کہ آپ دکان پہ 1 مہینہ نہ آئیں، جائیے مسجد کا رخ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رمضان میں ہر دن بندہ مومن کی 1 دعا صبح اور 1 دعا شام کو قبول ہوتی ہے۔ یہ جو آپ ہم سے وظیفے پوچھتے ہیں اس میں اعظم کے فلاں فلاں دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے، آپ 1 دعا صبح کیجئے اور 1 دعا رات کو کیجئے، 30 دنوں کو تقسیم کر کے 30 دعائیں مانگیے، تقسیم کیجئے، شیڈول بنائیے، پہلے رمضان پہلے روزے میں نے یہ دعا کرنی ہے صبح شام۔ رسول اللہ کے قول سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا 1 دعا صبح کی اور 1 دعا رات کی قبول ہوگی، اور اسی پہ بس نہیں، تیسری دعا کی بھی قبولیت کی حدیث موجود ہے، جس وقت آپ افطاری کر رہے ہو اس وقت افطاری کرنے کو 1 دعا قبول ہوگی، 3 ہو گئی۔ اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ بالعموم جب روزے دار اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یہ تو اللہ کا ویسے بھی سنت ہے کہ اللہ کو اتنا کریم، اتنا سخی، اتنا جواد، عام بندہ ہو دنیا کا اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، سخی ہو، اللہ کی قسم وہ بھی ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔ وہ رب جو کریم ہے، جواد ہے، جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے سخی ہوں، جواد ہوں، اس کو ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اسی لیے حدیث ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ گویا 4 دعائیں ایک دن کے اندر، ایک آپ نے صبح کے وقت مانگنی ہے، ایک شام کے وقت، اس نیت سے کہ میں اس حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں کہ ایک دعا صبح قبول ہوگی، ایک رات کو، ایک افطاری کے وقت مانگنی ہے، اور چوتھی دعا کو بندہ مومنین کے لیے یا اپنے لیے، اگر اپنی ضروریات زیادہ ہیں تو اپنے لیے بھی ہے، لیکن اگر آپ کسی کے لیے بھی دعا کریں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوگا اور وہ کہے گا تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو جو تو دعا کر رہا، ایک بندے کے لیے مختص کر دیں۔ 4 دعائیں ہر روز کریں، اور اس کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات کو افطاری کر لی، تہجد کا، عشاء کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو گیا، تراویح کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت رمضان کے مہینے میں اتنے جوش پہ ہوتی ہے کہ ہر روز
ایک بڑی تعداد میں جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہے. یہ جہنمیوں کو آزاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس وقت اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا لکھ، سب سے پہلے مخلوق قلم کو پیدا کیا اور کہا قیامت تک کے لکھ دے حوال. اس نے بعض کو جہنمی لکھا، بعض کو جنتی لکھا. یعنی یوم کتابت تقدیر میں قلم نے جن کو جہنمی لکھا ہے، ہر رمضان کی رات کو ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، ان لکھے ہوئوں کو. اور بعض محدثین اس بارے میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں، ان کی تعداد، اور یہ عدد بھی حدیث میں ملتا ہے، لکھا ہے کہ اس ایک دن میں آزاد کرنے والوں کی تعداد 1,00,000 ہوتی ہے. اور پھر جب 29 اور 30 روزے گزر جاتے ہیں، اگر یہ تعداد 1,00,000 ہے تو 30,00,000 آخری رات کو بھی آزاد ہوتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے. تو زندگی میں کتنے رمضان، 1400 سال بیت گئے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے لاکھوں ان لوگوں کو اس مہینے میں آزاد کرتا جو یوم کتابت تقدیر میں جہنمی لکھے گئے. بعض محدثین نے یہ جو میں نے آپ کو نفلی روزے کے حوالے سے بات کی ہے، اس کے بارے میں ایک عجیب باب رقم کیا کہ اللہ تعالیٰ بالعموم بندہ مسلم کو، جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ امت محمدیہ کی عمر 60 سے 70 برس کے درمیان ہوگی، تو 60 سے 70 برس کا جو بندہ ہوتا ہے وہ زندگی میں بالعموم ہوش و حواس میں بلوغت کے بعد 25 سے لے کے 35-40 سال تک روزے رکھتا ہے. محدثین نے ایک عجیب جملہ رقم کیا ہے، اس کا تعلق بھی ہمارے موضوع کے ساتھ ہے تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر نفلی روزے ایک رکھنے سے 70 برس کی مسافت ہے تو 30 رکھنے سے 2100 برس کی مسافت، 10 سال رکھنے سے 21,000، 20 سال رکھنے سے 42,000. یہاں پہ انہوں نے ایک عجیب جملہ کہا کہ قیامت کا دن اس کی جو طوالت ہے وہ 50,000 سال کی ہے، 50,000 سال کی. اور اللہ تعالیٰ بالعموم مسلمانوں کو یہ توفیق دیتا ہے وہ 25-30 سال روزے رکھتے ہیں، اور یہ نفلی نہیں ہے، کون سے ہیں؟ فرضی. تو اکیلے یہ روزے کی عبادت ان کو اس دن جہنم سے محفوظ کر دے گی. یہ کوئی چھوٹا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادات، اور خاص طور پہ اس کا تعلق جہنم سے آزادی کے ساتھ بڑا گہرا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، ہاں لوگ سمجھتے ہیں یہ فیکٹس ہیں، یہ حقائق ہیں کہ کچھ جگہیں، کچھ مقام، کچھ مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ عبادات زیادہ قبول ہوتی ہیں اور عبادات کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اس بارے میں جو منکرین حدیث یا غامدی اسکول آف تھاٹ کے نظریات ہیں وہ بھی ردی کی ٹوکری کے برابر ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے اس مسجد میں پڑھی گئی نماز 27 باجماعت پڑھی جائے کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 27. حرم کعبہ میں صحیح حدیث کے مطابق کتنی نماز کا ثواب ہوتا ہے؟ 1,00,000. اور اگر باجماعت پڑھی جائے 27 لاکھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جگہ کے اوپر عبادات بڑھ جاتی ہیں. رسول اللہ کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1,000 اور باجماعت کا ثواب 27,000. گویا یہ بات ثابت ہے کہ مقامات کے اعتبار سے اور ماہ و سال کے اعتبار سے عبادات کا ویٹ اور وزن اللہ نے رکھا ہے انسانوں کے لیے، اور اس کی دلیل قرآن پاک میں بھی موجود ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. 1,000 مہینے سے بہتر ہے. 1,000 مہینے سے بہتر کا مطلب کیا ہے کہ اس میں کیے جانے والا عمل جو بھی کیا جائے گا 1,000 مہینے کے برابر لکھا جائے گا کم از کم. گویا رمضان میں کیے جانے والے نیکی کے اعمال کی فضیلت، اہمیت اور ملٹیپلیکیشن عام دنوں سے زیادہ ہے. اس بارے میں مغالطے کا شکار نہ ہوئیے. اور یہی وجہ، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ جو ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، زکوٰۃ جو ہے پورا سال بھی دینی چاہیے، لیکن جو لوگ یکم رمضان کا انتظار کرتے ہیں کیا ان کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا؟ جی ہاں زیادہ ملے گا، جی ہاں زیادہ ملے گا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پورا سال آپ نے نہ دینی، وہ بھی دیں. ہو سکتا ہے کسی ضرورت مند کے کو اس وقت ایسی ضرورت ہو کہ آپ دیں تو اس وقت کی اس کی دعا آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہو، لیکن
اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رمضان میں کی جانے والی عبادات کا اجر و ثواب باقی مہینوں کے برابر ہوتا ہے، ہرگز نہیں. یہ مہینوں کا سردار مہینہ ہے. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو اس فلسفے کا سارا سمجھ آ جائے گا. اس مہینے کے اندر عبادات جو بجا لاتا ہے اس کا اجر و ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے کہ میرے اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اور اس لیے اس مہینے کو اپنے اوپر طاری کرنا، اس مہینے میں سٹرگل اور محنت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا اثر پھر پورا سال بھی رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت کو کہا تھا، دو حدیثیں ہیں. پہلی حدیث یہ کہ انصاری عورت کو مخاطب ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا. کیا کہا؟ رمضان کا مہینہ آئے تو عمرہ کر لینا، وہ عمرہ حج کے برابر ہو جائے گا. پہلی حدیث یہ. دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، کاش مجھے اور آپ کو اس مہینے کی اہمیت سمجھ آ جائے. اللہ کی قسم، عبادت کے جتنے اعمال ہیں، عبادت کے جتنے افعال ہیں، وہ اس مہینے میں ان کا اجر و ثواب بے پناہ زیادہ ہو جاتا ہے. بے پناہ. کتنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے اندر عمرہ کرے، یہ عام ہے. اب پہلے اس انصاری عورت کے لیے تھا، اب مسلمانوں کے لیے. اور یہ رسول اللہ نے کہا کیوں تھا، اس کی بھی شان نزول محدثین نے بیان کی. بعض صحابہ، آپ کو پتا لاکھوں کی تعداد میں سیرت النبی کے باب میں آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا کہ لاکھ سے زائد صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. لیکن کیا سارے ہی صحابہ نے کیا تھا کہ کچھ رہ بھی گئے تھے؟ کچھ رہ گئے تھے نا. تو وہ بڑا غم کیا کرتے تھے، بڑا پریشان ہوا کرتے تھے، بڑے دکھی رہا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ کا حج مس کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرے گا وہ سمجھے اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو ادا کر لیا اور اس کی قضائی کو ادا کر دیا. بتائیے اس سے بڑا اجر و ثواب کیا چاہتے؟ عمرہ نفلی عبادت ہے اور حج فرضی عبادت ہے. وہ انصاری صحابیہ کی حدیث بات کو سمجھنے کے لیے کافی تھی، لیکن نہیں. رسول اللہ نے یہاں کہا صرف حج کے برابر نہیں ہے، بلکہ اس حج کے برابر ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوا. اور یہ جو پریشان ہوتے ہو کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ حج نہیں کیا، تو سمجھو رمضان میں قیامت تک کے لیے آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے. امت محمدیہ کو جاؤ حج کرو اور سمجھ لینا ہم نے اس حج کی قضا ادا کر لی ہے، اس حج کی قضا جو رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نے کیا تھا. آپ خود بتائیے پھر یہ ماں عظمت میں، شان و شوکت میں، اہمیت و افادیت میں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اٹھے یا باغی الشر اور یا باغی الخیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، اب تو نیکی کرنے والا آگے بڑھے. یہ کتنا پیار کا جملہ. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول کریٹ کر دی ہے، اللہ کی رحمتیں آ گئی ہیں، اب تو آگے بڑھو، اب تو نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ نے راستے بھی آسان کر دیے. اور اب تو برائی کرنے والا رک جائے، ایک مہینہ شرم کر لے، اور ہو سکتا ہے وہ شرم پورے سال کے لیے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ طاری کر دے. ایک مہینہ ہوتا یہ ہے شیطان لعین ایسا شر اور فتنہ آپ کے اور میرے دماغوں میں ڈال کے جاتا ہے، یار میں نے تو بڑی پورا سال برائی کی ہے، پورا سال برائی کرنی ہے، تو میں رمضان. اللہ کے بندوں نہیں، اللہ کی قسم نہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مجھے اور آپ کو صرف رمضانی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ بات بھی نہیں ہے کہ جو رمضان میں مسجد میں آ رہا ہے اس کو طنز کیا جا رہا ہے کہ یار پورا سال کتنے سے. اللہ کے فضل و رحمت سے فجر آئے گی رمضان کی پہلی، مسجدیں آباد ہو جائیں گی. اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایمان کی وہ حرارت ابھی کم از کم موجود ہے. جتنے لوگ عام دنوں میں مغرب میں ہوتے ہیں اس سے بھی 2 گنا 3 گنا زیادہ رمضان کی فجر میں ہوتے ہیں. اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں مسجدیں
یہاں پہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے وہ پیچھے، وہ آپ کو پتہ ہے باہر والا برآمدہ بھی بھرا ہوتا ہے، وہ مسلمان پورا سال کہاں غائب ہو جاتے ہیں، یہ بات بھی لمحہ فکریہ ہے، لیکن جو آتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ماحول میسر کیا ہے، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ رب میرے اور آپ کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں، ایک انوائرمنٹ دیتا ہے، ایک ماحول کریٹ کرتا ہے کہ شاید میرے بندے لوٹ آئیں، رجوع کریں۔ پھر جب بندہ لوٹ آتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو کیا اللہ دھتکار دیتا ہے؟ کیا اللہ خالی ہاتھ واپس لوٹا دیتا ہے؟ اللہ کے بندوں مسجدوں کو بھر دو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا فاخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون۔ اللہ مصیبتیں لاتا ہے اس وجہ سے کہ بعض مصیبتیں تو آزمائش بھی ہوتی ہیں، لیکن عمومی مصیبت انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس لیے آتی ہے کہ شاید یہ میرا بندہ پلٹ آئے، رجوع کر لے۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے کہ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، عبادت کا اثر ہوتا ہے، روشنی اور نور۔ یہ ساری جو قرآن پاک کی آیات ہیں یہ اعمال کے ساتھ وابستہ ہے، انسان نیک عمل کرتا کرتا وہ جو ساری کی ساری احادیث ہیں، کتنی تیز روشنی ہوگی کہ پل بھر میں پل صراط سے گزر جائیں گے، بعض کی کم کم کم، اور ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس کی روشنی صرف اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ٹمٹما رہی ہوگی، جیسے جگنو کی دم میں ٹمٹما رہی ہوتی ہے۔ جب وہ تھوڑی سی چمکے گی وہ بیچارہ چلے گا، جب بند ہوگی رک جائے گا، چلے گا۔ یہ نیک اعمال کی روشنی ہے، اور یہ یہاں سے اسی دنیا سے لے کے جانی ہے، آگے سے نہیں ملنی۔ قرآن کی آیت ہے، وہ پل صراط کے اوپر کہہ رہے ہوں گے رکو رکو ذرا ہمیں بھی اپنی روشنی میں گزار لو، وہ کہیں گے واپس جاؤ، دنیا سے یہ روشنی ملتی ہے، یہاں سے نہیں ملتی۔ یہ روشنی کو اکٹھا کرنا ہے تو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، تیاری کیجئے نیکی کے جملہ اعمال، چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے انفاق فی سبیل اللہ ہو، چاہے صدقہ ہو۔ ایک شیڈول بنائیے، ایک چارٹ بنائیے، میں نے رمضان میں یہ 5 بڑے نیکی کے اعمال کرنے ہیں، یہ اذکار کرنے ہیں، یہ شیڈول بنانا ہے، یہ 30 دن کم از کم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خط لکھا ہے، یہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، کم از کم اللہ کے بندو آج ارادہ کر لو کہ اے اللہ عمر بیت گئی، 20 سال کا ہو گیا، 30 کا، 40 کا، 50 کا، 60 کا، میں نے آج تک آپ کے اس پیغام کو سمجھا ہی نہیں، میں رمضان کے 30 دنوں میں ہر روز ایک پارے کو با ترجمہ پڑھوں گا۔ اللہ کا پیغام آیا ہوا، آپ کو آپ کا والد غیر ملک سے خط لکھے اور اس کی زبان اردو نہ ہو، چاہے انگلش میں لکھے، ایمانداری سے بتاؤ، ایماندار والد کا ہاتھ آیا ہو، بھائی کا، آپ لوگوں کے پاس ٹرانسلیشن کرنے جاؤ گے کہ نہیں؟ باپ نے کیا لکھا بتاؤ تو صحیح، باپ نے کیا لکھا اور رب نے کیا لکھا ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں کیا لکھا ہے، اللہ کے لیے سمجھ لو کہ کیا لکھا ہے، ایک مرتبہ خود بھی پڑھ لو، دیکھو تو صحیح تمہارا رب تم سے کیا مخاطب ہو کے کہتا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی کسی سے جا کے سیکھو نا، ترجمہ نہ سیکھو، یہ تو سمجھو کہ میرے رب نے مجھے کہا کیا ہے، یہی نہیں پتا۔ ارادہ کیجئے، نیکیوں کے کام کیجئے، جس طرح روزے دار کو روزے کا اجر ہے، یہ لمبا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا عظمت کا مہینہ ہے، اتنی عظمت کی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کو 1 سے لے کے 700 سے ملٹیپلائی کرتا ہے، 700 سے، لیکن سوائے روزے کے فرشتے جس وقت، یہ صحیح حدیث ہے، جس وقت روزہ دار روزے کی افطاری کر چکا ہوتا ہے، فرشتے تیزی سے بڑھتے ہیں اس کا اجر لکھنے کے لیے، اور پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اے اللہ لکھنا کتنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ 1 روپے کا آپ نے بتا دیا، 100 لکھنا ہے، 200 لکھنا ہے، 700 تک لکھ دو، اور جس کی نیت اچھی ہے اس سے بھی بڑھا دو۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہوئی ہے، نیت چیک کرو، 700 سے زیادہ اتنا لکھ دو۔ جب روزے کا ٹائم آتا ہے، افطاری ہو جاتی ہے، فرشتے اللہ پوچھتے ہیں لکھنا کتنا ہے؟ سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں صرف لکھ دو کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا، تم اس کی جزا اور اس کا اجر لکھ ہی نہیں سکتے، اس کی جزا قیامت کے دن میں رب عطا کروں گا۔
اور ان کو بتاؤں گا کہ ایک روزے کی جزا تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا رکھی ہے. اور محدثین نے لکھا کہ اللہ نے جو روزے دار کے لیے اجر رکھا ہے اس کی پہلی شک یہ ہوگی یہ روزے دار ہی ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ کی قسم محدثین نے لکھا ہے یہ فضیلت حاصل ہوگی تو روزے کی عبادت سے حاصل ہوگی کہ چمکدار اور روشن چہرے کل قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اور یہ روزے دار کا پہلا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہوگا کہ روزہ رکھا تھا, آج میں رب تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں اور ابھی اجر باقی ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے, جس طرح تم ڈھال پہنتے ہو ہتھیاروں سے بچتے ہو تو روزہ ڈھال ہے جہنم سے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اور یہ حدیث طویل ہے, خلاصہ بیان کرتا ہوں. چڑھے 3 مرتبہ آمین کہا, صحابہ نے کہا ہم نے تو دیکھا کسی نے آمین کس کو کہہ رہے ہیں. کہا آسمان سے جبریل امین آئے تھے, انہوں نے 3 دعائیں کی, 3 مرتبہ آمین کہا. ان میں سے ایک دعا کا تعلق ہمارے موضوع سے, وہ یہ ہے میرے اور آپ سے, میرے اور آپ سے, کہ جو رمضان کا مہینہ پائے, جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے, بندہ مومن ہو, بندہ مسلم ہو, عورت ہو یا مرد ہو, رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے, وہ خائب و خاسر ہو, اس کے لیے ہلاکت ہو, اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو. مختلف الفاظ مختلف روایات میں موجود ہیں. یہ جبریل امین نے کہا, اور آمین کس نے کہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو شخص رمضان کا مہینہ پا جانے کے باوجود اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے, اصل خسارے میں, اصل نقصان میں وہی ہے. اور اصل کامیابی زندگی کی ساری سٹرگل اور محنت کے بعد جنت کا حصول ہے. اور جو بندہ جنت میں داخل ہو گیا, اس کو دنیا جو مرضی باتیں کرتی رہے, وہ جنت میں داخل ہو گیا, وہ کامیاب ہو گیا. یہ مہینہ آ گیا, جنت میں داخلے کی تیاری کیجئے, قرآن کے ساتھ, نیک اعمال کے ساتھ, صدقہ اور زکوٰۃ کے ساتھ. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے اندر, اور ذکر اور اذکار کے ساتھ, توبہ اور استغفار کے ساتھ. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.